عصمت ہر وقت اپنی بہو سے لڑتی رہتی تو ایک دن بلال بیوی کو لے کر کرائے پر رہنے لگا۔ تو اگلے دن اس کی بیٹی آئی اور عصمت سے کہنے لگی، اماں اب انہیں گھر میں داخل نہ کرنا، اور خود شوہر اور بچوں کے ساتھ آ کر وہاں رہنے لگی۔ اور آہستہ آہستہ اس نے ماں کی ساری جائیداد بیچ ڈالی اور آخر میں گھر بھی بیچ دیا کہ اب تم ہمارے ساتھ آ کر رہو، تمہارا یہاں کون ہے؟ اور اماں کو لے جا کر کچھ دنوں بعد اس نے نکال دیا، اور عصمت در در کی ٹھوکریں کھانے لگی اور ایک کوٹھی میں کام مانگنے کے لیے داخل ہوئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو نادیہ، یہ کھانا اتنا بدمزہ کیوں ہے؟ نہ سالن میں نمک مرچ محسوس ہو رہا ہے اور نہ ہی روٹی نرم لگ رہی ہے۔ سارا دن یہی تو ایک کام ہوتا ہے، اور تم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کھانا بھی اچھا نہیں بنا سکتی؟ عصمت بیگم زور سے چلائی تھی، جبکہ نادیہ سہمی ہوئی تھوڑی پیچھے ہو گئی۔ وہ بولی، امی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی پسند کے مطابق کھانا بنا لوں، مگر کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ میں اگلی بار پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کھانا پسند آ جائے، نادیہ نے آہستہ سے کہا۔ تو عصمت بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ آج جو اتنا رزق ضائع کیا ہے، اس کا کیا؟ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے فضول ضائع کرو۔ میں اپنے شوہر اور بیٹے کی محنت کی کمائی تمہیں ایسے ضائع نہیں کرنے دوں گی۔ آج آخری بار تمہیں معاف کر رہی ہوں، آئندہ اگر ایسا کھانا بنایا تو اٹھا کر تمہارے منہ پر پھینک دوں گی۔ عصمت بیگم نے غصے سے کہا اور نادیہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس کی اتنی تذلیل ہوئی ہو، یہ تو روز کا ہی معمول تھا۔ کسی نہ کسی بات پر عصمت بیگم اسے ذلیل کر ہی دیتی تھیں۔ جب سے نادیہ کی شادی ہوئی تھی، شروع کے چند دن ہی وہ اس کے ساتھ ٹھیک رہیں، اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ صرف ان کی تحقیر کا نشانہ بن رہی تھی۔ شوہر اچھا تھا مگر اپنی ماں کے آگے کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر کی محبت کے لیے صبر کرے، مگر عصمت بیگم کے طعنے دل دکھا دیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ جس کام کو ساس معمولی کہتی تھی، وہ دراصل بہت محنت والا کام تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا جو خوبصورت اور ماربل والا تھا، اس کی صفائی کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی تھی۔ روز جھاڑو لگانا، فرش پر کپڑا لگانا، شیشے صاف کرنا اور کئی چھوٹے بڑے کام کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد کچن کے کام، کپڑوں کی دھلائی، ساس کے ذاتی کام، سب اسی کے ذمے تھے۔ پھر آئے دن شادی شدہ نند بھی آ جاتی تھی، اس کی الگ فرمائشیں ہوتیں، کبھی کہتی بھابھی آج یہ کھانا بنا دو، کبھی وہ، اور پھر مزے لے لے کر کھاتے ہوئے بھی اس کے بنائے کھانے میں عیب نکالتی رہتی۔ نند اپنے کپڑوں کا ڈھیر لے کر آتی، جسے نادیہ سارا دن لگا کر دھوتی، سکھاتی اور استری کر کے واپس کرتی۔ گھر کے کام تو کسی نہ کسی طرح ختم ہو جاتے تھے، مگر جو اضافی کام نند دے جاتی وہ پورا دن ختم نہیں ہوتے۔ رات کو تھک کر بستر پر گرتی تو صبح پھر ایک نئے مشقت والے دن کا آغاز ہوتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی امیر گھرانوں میں کیوں کر دیتے ہیں، جہاں انہیں سکون کا سانس بھی نہیں لینے دیا جاتا۔ سب کو لگتا ہے کہ غریب کی بیٹیاں صرف محنت کرنے کے لیے بنی ہیں، جیسے وہ انسان ہی نہیں ہوتی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ساس کی آواز پھر آ گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر ایک بار پھر کام میں لگ جاتی۔ نادیہ جو کبھی پڑھی لکھی اور خوبصورت لگتی تھی، چند ہی دنوں میں اس کا چہرہ مرجھا گیا، چہرے کی ساری رونق ختم ہو گئی۔ وہ جو اپنی باتوں سے دوسروں کا دل جیت لیتی تھی، اب اس کے لبوں پر خاموشی نے قبضہ کر لیا تھا۔ بلال نے نادیہ کی ان تبدیلیوں کو محسوس تو کیا تھا، مگر ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا، اس لیے وہ اسے زیادہ نہیں سمجھ پایا۔ اسے لگا شاید نادیہ کی فطرت ہی ایسی ہے۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو بھی جانتا تھا، مگر ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ماں نے باپ کے بعد ان دونوں کو پالنے کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں۔ اب اگر وہ ماں کے خلاف کچھ کہتا تو اسے دکھ پہنچتا، اس لیے وہ بس نادیہ کو سمجھاتا کہ امی دل کی بری نہیں ہے، صبر سے کام لو۔ نادیہ مسکرا کر سر ہلا دیتی، مگر دل میں سوچتی کہ دل کی نرمی زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔
عصمت بیگم کی زبان کے زخم تو اب اس کے دل میں اترنے لگے تھے۔ وہ اپنے شوہر اور غریب باپ کا سوچ کر چپ رہ جاتی تھی، جس نے بڑی مشکل سے اس کا فرض ادا کیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت نادیہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ سورج کی دھوپ تیز تھی، مگر اس نے چہرے پر دوپٹہ لپیٹ کر کام جاری رکھا ہوا تھا۔ کپڑوں کے ڈھیر ایک ایک کر کے کم ہو رہے تھے۔ اتنے میں عصمت بیگم کمرے سے نکلیں اور نظریں نادیہ پر جا ٹھہریں۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، جیسے کوئی غلطی ڈھونڈ رہی ہوں، پھر اچانک بولیں، تمہیں کب سمجھ آئے گی کہ کپڑے دھونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے؟ یہ دیکھو، یہ قمیض ابھی بھی میل سے بھری ہے، لگتا ہے اپنے باپ کے گھر کی کام چوری کی عادتیں نہیں چھوٹیں، وہاں بھی یہی سستی ہوگی، تبھی تمہارے باپ نے بغیر جہیز کے بیٹی کو بس جلدی جلدی بیاہ دیا۔ نادیہ نے ہاتھ سے کپڑا نچوڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، امی، میں نے صبح ہی یہ سارے کپڑے دھوئے ہیں، بس دھوپ کم ہونے کی وجہ سے شاید اچھے سے صاف نہیں لگ رہے۔ مگر عصمت بیگم کی آواز بلند ہو گئی، بس یہی بہانے، میں جانتی ہوں تمہارے جیسے غریب گھر کی لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، کام کی عادت نہیں، بس رونے دھونے میں ماہر۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی نااہل بہو نہیں دیکھی، سارا دن کھاتی پیتی ہو اور پھر بھی ہاتھ سے کام نہیں ہوتا۔ اللہ جانے بلال کو کیا خوبی نظر آئی تھی تم میں۔ نادیہ نے نظریں جھکا لیں، دل چاہا کہ کچھ کہے مگر زبان بند رہی۔ اس کے آنسو خود بخود گالوں پر بہنے لگے۔ عصمت بیگم نے وہ آنسو دیکھ کر اور تانے دینا شروع کر دیے۔ رونا شروع کر دیا تم نے، اب شوہر کے سامنے جا کر اپنی مظلوم کہانی سنانا، جیسے میں ظالم ہوں۔ یاد رکھنا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں جو تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالوں۔ میرے گھر میں ہر کام میرے طریقے سے ہوگا۔ یہ سنتے ہی نادیہ نے چپ چاپ کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی اور برآمدے میں جا بیٹھی۔ دل بھر آیا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ کاش کبھی اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی عصمت بیگم کو سمجھ آتا، مگر وہ تو جیسے تانے دینے میں ہی خوش رہتی تھیں۔ شام تک نادیہ نے سارے کپڑے دھو لیے اور رسیاں بھر گئیں، مگر تب بھی سکون نہیں ملا۔ رات کا وقت ہوا تو بلال گھر آیا۔ تھکا ہوا تھا، مگر اس نے نادیہ کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ آج پھر کچھ ہوا ہے۔ وہ چپ چاپ کھانے کی میز پر بیٹھ گیا۔ عصمت بیگم نے کھانا لگاتے ہوئے کہا، بیٹے، آج تمہاری بیوی نے تو کمال کر دیا، میں نے اتنے گندے کپڑے کبھی نہیں دیکھے، لگتا ہے تم نے باپ کے گھر میں کبھی صابن نہیں دیکھا ہوگا۔ نادیہ وہیں کھڑی تھی، اس نے نظریں نیچے کر رکھی تھیں۔ بلال نے خاموشی سے ماں کی بات سنی، مگر آج اسے نادیہ کی بے بسی پر ترس آیا تھا۔ بلال نے آہستہ سے کہا، امی، شاید دھوپ کم تھی یا وقت کم تھا، اتنے زیادہ کپڑے اکیلے دھونا آسان نہیں ہوتا، آپ غصہ نہ کریں، وہ بہتر کر لے گی، اور وہ کپڑے تو صاف ہی دھوتی ہے، میں نے خود بھی دیکھے ہیں۔ عصمت بیگم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ تم اس کے لیے بول رہے ہو بلال؟ کیا تم بھول گئے کہ یہ لڑکی میرے گھر میں بہو بن کر آئی ہے؟ میں نے اسے بیٹی سمجھ کر رکھا ہے، اور یہ ہے اس کا بدلہ؟ تم ماں کے مقابلے میں اسے سچا مان رہے ہو؟ بلال نے سر جھکا کر نرمی سے کہا، امی، آپ نے اسے بیٹی سمجھا ہوتا تو یوں روز ذلیل نہ کرتی۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتی ہے، تھک جاتی ہے، کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اتنا سخت کہنا ضروری نہیں۔ آپ کا غصہ اس کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی عصمت بیگم جیسے بھڑک اٹھیں۔ ماں کے سامنے زبان چلاتے ہو تم بھی اسی کے غلام بن گئے ہو۔ میں جانتی تھی ایک دن ایسا ضرور ہوگا، بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو برا کہو گے۔ بلال نے تھوڑا سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا، امی، میں کسی کا غلام نہیں، میں صرف انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ نادیہ کو بھی انسان سمجھیں، وہ بھی تھک جاتی ہے۔ عصمت بیگم نے غصے میں کرسی پر ہاتھ مارا، تم دونوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں نے ساری زندگی محنت کر کے تمہیں پالا، اور آج تم مجھے سنا رہے ہو، نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی۔ مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں جو اپنی بیوی کے کہنے میں آ جائے، نہ ایسی بہو چاہیے جو دن رات میری آنکھوں میں چبھتی رہے۔ نادیہ کانپ گئی، وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ بلال نے ماں کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، امی،
اگر آپ کو ہم سے اتنی تکلیف ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، آپ کے سکون کے لیے بہتر یہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ نادیہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے۔ دل بھاری تھا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ کچھ دیر بعد دونوں نے دروازے سے باہر قدم رکھا۔ عصمت بیگم کی نظریں ان پر تھیں مگر انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ نادیہ نے پیچھے مڑ کر آخری بار اس گھر کو دیکھا جہاں وہ بیاہ کر آئی تھی۔ وہ دروازہ اب اس کے لیے بند ہو گیا تھا۔ بلال خاموشی سے سڑک پر چل رہا تھا۔ نادیہ اس کے ساتھ تھی۔ کم از کم اب روز روز کی تذلیل سے نجات ملی تھی۔ کچھ دور جا کر بلال نے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان کے سامنے رک کر کہا، فی الحال ہمیں یہی ٹھکانہ ملے گا۔ نادیہ نے سر ہلایا۔ اس کے لیے گھر چھوٹا یا بڑا نہیں بلکہ سکون اہم تھا۔ رات دیر تک دونوں نے سامان سیٹ کیا۔ تھکن کے باوجود نادیہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بلال نے اسے دیکھ کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری ماں کی باتیں برداشت کرنا پڑیں۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ تمہیں کس طرح ڈانٹتی ہیں مگر آج حد ہو گئی۔ نادیہ نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں بلال، ماں ہیں، ان کا غصہ سمجھ سکتی ہوں مگر بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں سے لگتے ہیں اور ان کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ بلال نے گہری سانس لی۔ تم فکر نہ کرو، اب ہم اپنا الگ گھر بسائیں گے، چھوٹا سہی مگر سکون والا ہوگا۔ میں زیادہ کما لوں گا تو بہتر جگہ دیکھ لیں گے۔ نادیہ کے دل میں پہلی بار امید نے سر اٹھایا۔ اسے لگا جیسے برسوں بعد زندگی نے تھوڑا سا سکون دیا ہو۔ صبح سورج کی روشنی جب چھوٹی سی کھڑکی سے اندر آئی تو نادیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کی ڈانٹ کے بغیر دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس نے چولہا جلایا، چائے بنائی اور بلال کے سامنے رکھی۔ وہ مسکرا کر بولا، آج کی چائے میں پہلی بار خوشبو ہے۔ نادیہ کے چہرے پر آنسو آ گئے مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ ابھی بہت سی مشکلات باقی تھیں، کرایہ، خرچ اور معمولی سہولتیں، مگر ان سب کے بیچ ایک چیز تھی جو دونوں کے دلوں میں یکساں تھی، وہ تھی سکون کی چاہ۔ وہ جانتے تھے کہ عزت کے ساتھ گزارا کرنا امیری سے بہتر ہے۔ نادیہ نے سوچا کہ اب وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دے گی۔ وہ بلال کے ساتھ مل کر ایک نئی زندگی شروع کرے گی جہاں نہ تانے ہوں گے نہ تذلیل۔ جب بلال اور نادیہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تو عصمت بیگم کچھ دنوں تک اندر ہی اندر ٹوٹتی رہیں۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے بلال کی آواز سنائی دیتی تھی، نادیہ گھر میں کام کرتی چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی مگر اب صرف سناٹا تھا۔ پہلے تو عصمت بیگم کو لگا کہ وہ دونوں زیادہ دن باہر نہیں رہ پائیں گے اور واپس آ جائیں گے مگر دن ہفتوں میں بدل گئے، کسی نے پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ وہ صبح چائے بنا کر تنہا پیتی رہتی اور اکثر نادیہ کو یاد کر کے دل میں سوچتی کہ اس کے جانے سے گھر جیسے خالی ہو گیا ہے، پھر فوراً خود کو جھٹک دیتی اور خود سے کہتی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب میں اسے کیوں یاد کروں۔ چند دن بعد ان کی بیٹی نوشین اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ اماں آپ اکیلی رہتی ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہنے آ گئے ہیں۔ عصمت بیگم کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی۔ انہیں لگا جیسے تنہائی ختم ہو گئی ہو۔ انہوں نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ اب گھر پھر سے آباد لگے گا۔ نوشین کے بچے صحن میں کھیلتے رہتے، ہنسی خوشی کا ماحول بن گیا۔ شروع کے کچھ دنوں تک تو عصمت بیگم کو لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے مگر آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ نوشین اکثر پیسوں کا ذکر چھیڑ دیتی۔ وہ کہتی، اماں شہر والا پلاٹ خالی پڑا ہے، اسے بیچ دیتے ہیں، ویسے بھی اب وہاں جانے والا کوئی نہیں۔ عصمت بیگم پہلے تو رک گئی مگر پھر بیٹی کے اصرار پر ہاں کر دی۔ ان کے دل میں یہی خیال آیا کہ بیٹی کے کام آ جائے گا تو کیا برا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ پلاٹ بک گیا۔ نوشین نے کہا کہ اماں فکر نہ کریں، یہ پیسے سنبھال لوں گی، ضرورت پڑی تو استعمال کریں گے۔ عصمت بیگم نے اعتبار کر لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ مہینوں بعد نوشین نے پھر کہا کہ اماں وہ دکانیں بھی ویسے ہی بند پڑی ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کوئی نہیں کرتا، انہیں بیچ دیتے ہیں۔ عصمت بیگم نے ایک لمحے کو سوچا کہ یہی تو ان کے شوہر کی محنت کا نتیجہ تھی مگر بیٹی کی باتوں میں آ کر انہوں نے یہ بھی بیچ دیں۔ نوشین کا شوہر ان سب لین دین میں پیش پیش رہتا۔
وہ ہر وقت ہر چیز اپنے نام کرواتا اور کہتا کہ اماں کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں۔ عصمت بیگم کچھ سمجھے بغیر بس سر ہلا دیتی۔ اب وہ گھر جس میں وہ رہتی تھی وہی ان کی آخری پناہ تھی۔ وہ صبح شام اس گھر کے کونے کھدروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ یہی میری زندگی کی کمائی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے اپنے بچوں کو پالا، جہاں بلال کی پہلی مسکراہٹ دیکھی، نادیہ کو پہلی بار کام کرتے دیکھا۔ مگر نوشین اور اس کے شوہر کے ارادے بدل چکے تھے۔ ایک دن وہ دونوں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ نوشین نے شوہر سے کہا کہ اماں کا یہ گھر بہت بڑا ہے، ہم اسے بیچ دیں تو شہر میں اچھا فلیٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اماں سے بات کرو، وہ مان جائیں گی۔ نوشین نے اماں سے بات کی تو عصمت بیگم پہلے تو خاموش رہیں، پھر بولیں کہ بیٹی، یہ تو میرا گھر ہے، یہی میرا آخری سہارا ہے۔ نوشین نے مسکرا کر کہا کہ اماں، آپ کے لیے تو ہم ہیں نا، آپ کہاں اکیلی رہیں گی، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ آخر کچھ دن سمجھانے بجھانے کے بعد وہ بھی مان گئیں۔ گھر بکا، پیسے نوشین کے شوہر کے ہاتھ آئے اور عصمت بیگم نے آنسو پونچھ کر وہ گھر چھوڑ دیا جس میں ان کی زندگی کے سب سے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنے داماد کے گھر آئیں تو شروع میں عزت سے رکھا گیا، مگر کچھ دن بعد حالات بدلنے لگے۔ نوشین صبح اپنے کاموں میں مصروف رہتی، بچوں کو سنبھالتی، شام کو اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ عصمت بیگم کمرے میں اکیلی بیٹھی کھڑکی سے باتیں کرتی رہتی، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ بلال اگر ہوتا تو کبھی یہ دن نہ دیکھنے پڑتا، مگر پھر خود کو سمجھاتی کہ وہ تو چلا گیا، اب کیا سوچنا۔ نوشین نے اب ماں سے بات کرنا بھی کم کر دی تھی، نہ حال پوچھتی نہ کھانے کا خیال رکھتی۔ عصمت بیگم دن بھر خاموشی میں ڈوبی رہتی، کبھی کبھی چپکے سے کچن میں جا کر تھوڑا سا کھانا خود نکال لیتی، کبھی چائے بنا لیتی۔ ان کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہی بیٹی جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی محنت سے جائیداد بنائی تھی اب ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایک دن نوشین کے شوہر نے صاف کہہ دیا کہ اماں، اب آپ کے لیے یہاں جگہ کم پڑ رہی ہے، آپ کسی اور جگہ چلی جائیں تو بہتر ہوگا۔ نوشین نے ایک لمحے کو ماں کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ عصمت بیگم کا دل جیسے بیٹھ گیا، وہ جانتی تھیں کہ اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ اگلی صبح انہوں نے چپ چاپ اپنی چند چیزیں سمیٹیں، ایک پرانا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکل آئیں۔ کسی نے روکنے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ سڑک پر چلتی رہیں، سورج سر پر تھا، دھوپ تیز تھی، قدم لڑکھڑانے لگے، مگر وہ رکی نہیں۔ دل میں ہزاروں خیال تھے، کبھی بلال یاد آیا، کبھی نادیہ، کبھی وہ پرانا گھر۔ ان کے چہرے پر وقت کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں جا نکلی تھیں جہاں بڑے بڑے بنگلے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں، سانسیں پھول رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک بڑے دروازے پر نظر ڈالی جہاں چوکیدار بیٹھا تھا، دل میں ہمت جمع کر کے آگے بڑھیں۔ چوکیدار نے چونک کر دیکھا۔ عصمت بیگم نے دھیمی آواز میں کہا کہ بیٹا، یہاں کام مل سکتا ہے کیا؟ مجھے کسی کے گھر میں نوکری چاہیے، صفائی یا کھانے پکانے کی۔ چوکیدار نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، اماں، اندر جا کر میم صاحب سے بات کر لیں، شاید وہ رکھ لیں۔ عصمت بیگم آہستہ آہستہ دروازے کے اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے ایک بڑی سی کوٹھی تھی۔ انہوں نے اندر قدم رکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی ایسا وقت بھی دکھائے گی۔ سامنے نادیہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اچھا لباس پہن رکھا تھا، زیورات پہنے ہوئے تھے۔ نوکر چاکر آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ نادیہ کی نظر بھی عصمت بیگم پر پڑ چکی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور ان کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ امی، آپ یہاں آئیے، بیٹھیے۔ اس نے عصمت بیگم کو صوفے پر بٹھایا اور نوکر کو ٹھنڈا پانی لانے کے لیے کہا۔ پھر چوکیدار کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، جو عورت کام مانگنے آئی ہے اسے بھیج دو۔ عصمت بیگم نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، وہ عورت میں ہی ہوں۔ تبھی نادیہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، اللہ نہ کرے امی، آپ کسی کے گھر کام مانگتی پھریں، کیا ہوا ہے؟ ہمارا گھر کہاں گیا؟ آپ ایسے کیوں گھوم رہی ہیں اکیلے تنہا؟ عصمت بیگم نے روتے ہوئے ساری کہانی سنا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بلال بھی آ گیا تھا کیونکہ نادیہ نے اسے بلوا لیا تھا۔ اس نے ماں کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، امی مجھے معاف کر دیں،
میں آپ کا سہارا نہیں بن پایا اور ذرا سے غصے میں ہی گھر چھوڑ کر آ گیا۔ بلال نے عصمت بیگم سے معافی مانگ کر ان کا مان بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے بلال کا ماتھا چوم کر کہا، تم میرے اچھے بیٹے ہو جس نے میری ساری قربانیوں کا صلہ دیا، ورنہ تمہاری بہن نے تو میرے ساتھ بیٹی ہوتے ہوئے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے کہ میں اس طرح در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ نادیہ نے بھی ساس کے پاؤں پکڑ لی اور کہنے لگی، امی آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ میں اب سارے کام سیکھ گئی ہوں۔ عصمت بیگم کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے پچھتاوے کے آنسو آ گئے تھے۔ بلال کے بینک میں کچھ رقم تھی جس سے اس نے کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ کباڑ کا کام کرنے لگا تھا اور چند دنوں میں ہی اس کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی تھی کہ آج وہ کافی زیادہ امیر ہو گیا، کیونکہ اسے کباڑ کے کام میں کچھ پرانی اور میوزیم میں رکھی جانے کے لائق چیزیں ملی تھیں جو لاکھوں میں بکی تھیں۔ وہ چند دنوں میں ہی امیر ہو گیا تھا۔ یہ سب نادیہ کے ساتھ آنے کے بعد ہوا تھا۔ اب تو نادیہ اور ماں دونوں طرف سے دعائیں ہی دعائیں تھیں اور زندگی مزید سنورنے والی تھی۔